سب سے نمایاں لگوں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا روگ ہے جس نے بہت ساری معاشرتی بیماریاں جنم دی ہیں، بہت ساری معاشرتی خرابیاں وجود میں لائی ہیں کہ ہر شخص سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے، اپنی سواری میں، اپنی رہائش میں، اپنے لباس میں، اپنی شادی کی تقریب میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے۔ یہ وہ تکبر ہے، یہ وہ بڑائی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے، جنت میں، اس لیے کہ صرف اس کی اپنی ذات کی خرابی نہیں ہے، جب معاشرے میں یہ چلن شروع ہو جائے معاشرے میں بہت خرابیاں وجود میں آتی، بہت خرابیاں معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر شخص دوسرے سے زیادہ نمایاں ہونے لگے گا تو بتائیے کیا ہوگا؟ حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، ہم آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، ہاں آپس میں دستے گریبان نہیں ہوں گے، ہر شخص دوسرے کے بارے میں غلط ہی سوچے گا، غلط ہی رائے رکھے گا۔ نمایاں ہونا ہمارے دین کی بڑی تعلیم ہے، ہماری دین کی بڑی تعلیم ہے۔ اچھا کھاؤ بری بات نہیں، اچھا پہنو بری بات نہیں، اچھی رہائش بری بات نہیں، اچھا لباس بری بات نہیں، لیکن نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، اس سے معاشرہ فساد زدہ ہوتا ہے۔ نمائش نہ کرو۔ اور ہماری پوری زندگی کا انداز اپنی ذات و راحت و آرام کے لیے نہیں ہوتا، صرف نمائش ہے، پتہ لگے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، پتہ چلے اس کی زندگی کا معیار کیا ہے۔ پھر آدمی کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص دوڑتا ہے اس اسٹیٹس کو لینے کے لیے، پھر وہاں حلال حرام جائز ناجائز کا تصور مٹ جاتا ہے۔ اچھا کھانا، آسائش اسلام میں جائز ہے، آرائش اب اسلام میں جائز ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے کہ لباس ایسا پہنوں کہ شہرت ہو جائے، گاڑی ایسی لگاؤں کہ لوگوں کے نظریں اٹھیں، میں ایسا گھر بناؤں گا دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، ہاں سب سے نمایاں حرام۔ جب معاشرے کے اندر یہ روایت چلتی ہے تو معاشرے میں بے شمار خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس چیزوں کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جسے کہیں کہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت ساری معاشری خرابیاں